حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے عظیم مقرب بندے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد کوئی مجدد ہوتا ہے، ہر 100 سال کے بعد مجدد ہوتا ہے، اور ہر 1000 سال کے بعد مجدد ہوتا ہے۔ الف کے معنی 1000، ثانی کے معنی 2، دوسرا، تو مجدد الف ثانی یعنی جب اسلام کو 1000 سال پورے ہو چکے اور دوسرا 1000 شروع ہو رہا ہے، تو جو اس کے مجدد ہیں وہ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا لقب پڑ گیا مجدد الف ثانی، دوسرے 1000 کے مجدد۔ اور عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، وہ بھی اپنی صدی کے مجدد ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، جو 50 سے زیادہ علوم و فنون کے ماہر تھے، فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان۔ تو یہاں ان سے مجدد الف ثانی بھی ہے، اور ایصال ثواب حضرت امام اہل سنت کا۔ مذہب اسلام کو ہندوستان میں فروغ ملا، ترقی ملی، شہرت ملی، عزت ملی، طاقت ملی، حکومت ملی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان سے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا مغل بادشاہ اکبر، جس کو اکبر اعظم کہا جاتا ہے، مغل اکبر دا گریٹ، اکبر اعظم جاہل تھا، 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا، جاہل، اجٹ، انگوٹھا لگانے والا۔ شروع میں تو 10 سال، 20 سال، 25 سال بہت ہی نیک بنا رہا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے چمچہ گیری کر کے، خوشامد کر کے، آپ تو اکبر اعظم ہے، آپ تو بہت بڑے شہنشاہ ہیں۔ کسی نے اس سے کہہ دیا کہ اب تو دوسرا 1000 شروع ہونے والا ہے، مذہب اسلام کو تو 1000 سال پورے ہو گئے۔ اس نے عیسائیوں کو بلایا، آگ پوجنے والوں کو، آتش پرستوں کو بلایا، رافضیوں کو بلایا، ہندوؤں کو بلایا، اور ایک عبادت خانہ اکبر نے بنایا آگرے میں، اس وقت راجدھانی آگرے میں تھی، فتح پور سیکری کے پاس۔ تو وہاں پر محفل ہوا کرتی تھی، ہندو اپنی کہہ رہے ہیں، عیسائی اپنی کہہ رہے ہیں، رافضی اپنی کہہ رہے ہیں، یہودی اپنی کہہ رہے ہیں، مسلمان اپنی کہہ رہے ہیں۔ تو اکبر کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ہر مذہب کی اچھی اچھی باتیں لے لو۔ وہ مان گیا، اور اس زمانے کے جو کچھ خوش آمدی مولوی تھے، انہوں نے اکبر کے بارے میں اتنا بڑا ایک سرٹیفکیٹ تیار کیا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، آپ کا فیصلہ بالکل درست ہوگا۔ اکبر کو اختیار دے دیا۔ آپ سنیے، کبھی کتاب پڑھ کے دیکھیے، اکبر کو اختیار دے دیا، جو فیصلہ آپ کریں گے ٹھیک ہے۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا،
جب اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک چیز آئی کہ اکبر اتنا بگڑ گیا، مذہب اسلام خواجگان خواجہ غریب نواز نے جس اسلام کو پھیلایا، اکبر تو اس کا بالکل ملیا میٹ کر رہا ہے، کلمہ بدل دیا، لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ۔ جب آپ آئیں گے کہیں گے السلام علیکم، دوسرا کہے گا وعلیکم السلام، اکبر نے یہ بھی بدل دیا۔ آنے والا کہے گا اللہ اکبر، اور وعلیکم السلام کہنے والا کہے گا جل جلالہ، کیونکہ اس کا نام جلال الدین تھا نا، بہت ان پڑھ تو تھا لیکن تھا بڑا چالاک۔ اللہ اکبر اس میں بھی اکبر ہے، اور جل جلالہ میں بھی جلال ہے، بہت چالاک۔ مسجدیں بند کرا دی، گھوڑے بنوا دیے، شراب خانے کھلوا دیے، اعلان کرا دیا کوئی عورت برقعے میں نہیں نکلے گی، اعلان کرا دیا کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، اعلان کرا دیا کہیں پر جانور ذبح نہیں ہوگا، اعلان کرا دیا کوئی مردہ دفن نہیں ہوگا، اعلان کرا دیا کہ سب جگہ شراب پی جائے گی، کتے پالے جائیں گے، خنزیر پالے جائیں گے، اور لوگوں نے پالنے شروع کر دی۔ بھائی بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے دیکھا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان سے دہلی بھیجا، خواجہ باقی باللہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو اکبر کے درباری ہوتے تھے نا، وزیر وغیرہ، ان سے پہنچ لگا کے اور ان کو اپنی طرف کرنا چاہا۔ بہت بڑی بات تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ان کا جو فیض تھا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض تھا، معمولی بات نہیں ہے۔ بادشاہ کے مقابلے پہ آپ بادشاہ کے وزیروں کو، درباریوں کو بہکانے لگے، جو کہ معمولی بات نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مرید ہو گئے نقشبندی سلسلے میں۔ حالانکہ چشتی اور قادری سلسلے میں وہ تو پیر تھے، اپنے والد کے جانشین تھے، پیر و مرشد تھے، لیکن نقشبندی سلسلے میں آ کے خواجہ باقی باللہ صاحب سے مرید ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا۔ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں ہماری سب کی خدمت سب اللہ کے ہاتھ۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ نے ان کا استقبال فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک طوطا میرے پاس میرے ہاتھ پہ بیٹھا ہے اور کچھ چگ رہا ہے۔ تو ہمارے وہاں کے جو شیخ تھے انہوں نے کہا تم ہندوستان جاؤ، طوطا ہندوستان کا جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ آگاہی دیتا ہے۔ جب حضرت امام ربانی تشریف لائے، شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے ہم۔ فرمایا کہ یہ ایسے آفتاب و ماہتاب ہیں کہ ہم جیسے ستارے، خواجہ باقی باللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جیسے ستارے ان کے نور میں گم ہیں، ایسے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف صرف 40 سال ہوئی، وصال فرما گئے۔ اکبر بھی مر گیا، جہانگیر بادشاہ بیٹھا، تو جہانگیر کے ساتھ نور جہاں لگی ہوئی تھی، نور جہاں پکی رافضی تھی، اس نے
ایران سے بہت سارے بلا لیے تھے اپنے طرفدار، ادھر لگے ہوئے تھے سارے لوگ. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم تھے، عربی کے، قرآن کے، ہر چیز کے بڑے عالم تھے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں پہلے عالم تھے، بعد میں پیر و مرشد بنے. پہلے عالم تھے، وہ ایسے عالم تھے کہ ان کے مقابلے پہ دوسرا کوئی عالم نہ ہو، ایسے عالم تھے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہانگیر کے دربار کے جو درباری تھے، جو وزیر تھے، ان لوگوں کو خط بھیجنے شروع کیے اور ان سے رابطے بنائے. اور جہانگیر کو تو سب پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ تھا. وہ یہ چاہتا تھا کسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی میرے پاس آ جائیں. بہت اس نے چاہا کہ حضرت صاحب دربار چلے جائیں. آپ نے فرمایا ہم نہیں جاتے کہیں، ہم کہیں نہیں جاتے. جہانگیر آگ بگولا ہو رہا تھا. لوگوں نے بہت کہا کہ حضرت چلے چلیے، اس کو لوگوں نے بڑا بہکا رکھا ہے. تو حضرت نے فرمایا میں بادشاہ کو سجدہ تعظیم نہیں کروں گا. دربار میں جا کے یہ طریقہ تھا کہ سجدہ کیا جاتا تھا یا رکوع کیا جاتا تھا، اس کو سجدہ تعظیم کہا جاتا تھا. بادشاہ کو جھک کے سلام کیا جاتا تھا. فرمایا میں نہیں کروں گا. تو بادشاہ نے ایک اور طریقہ نکالا. لوگوں نے، آس پاس کے لوگوں نے، جب ایک چھوٹا سا قلعے کے اندر دروازہ تھا، فرمایا کہ حضرت آپ اس دروازے سے دربار میں داخل ہوئیے گا، آپ بادشاہ کے سامنے نہ جھکیے گا، آپ ادھر سے تشریف لے جائیے گا. حضرت شیخ احمد سرہندی تشریف لے گئے اور دروازے میں پہلے سر کرنے کے بجائے پہلے پیر داخل کیا، بعد میں پورے اندر گئے. بادشاہ کو بہکا دیا لوگوں نے. جب بہکا دیا تو بادشاہ نے جلال میں آ گیا، لے جا پکڑ کے اس کو. اور پہلے سے یہ پلاننگ تھی کہ ان کو لے جا کے مار دو، پہلے سے پلاننگ. اور افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت کو مروا دیا. کافی لوگ افسردہ ہو گئے تھے، تعزیت کرنے لگے تھے. لیکن جو بادشاہ نے جس کے ہاتھ میں حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ دیا، لے جا اس کو نکال کے یہاں سے، تو اس کی کیا ہمت، خواجہ صاحب پہ ہاتھ اٹھا لے گیا سیدھا سادہ اور گوالیار کے قلعے میں، جیل میں بند کرا. کسی کو نہیں پتا خواجہ صاحب کہاں چلے گئے، شیخ احمد سرہندی امام ربانی کہاں چلے گئے، کسی کو نہیں پتا. آپ کتاب پڑھ کے دیکھیے گا، حضرت مجدد العصر پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے، سیرت امام ربانی، سیرت مجدد الفسانی لکھا ہے. کئی دن کے بعد پتہ لگا کہ حضرت زندہ ہیں. لوگوں کو اطمینان ہوا، ورنہ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بادشاہ کو اتنا جلال تھا، اتنا غصہ تھا کہ مروا نہ دیا ہو، کیونکہ حضرت کے خاندان کے کئی لوگوں کو مروا چکا تھا. بادشاہ مروا چکا تھا، کئی سسرالی رشتے داروں کو مروا چکا تھا. اور بادشاہ نے تو سوچ لیا تھا مروانے کو، لیکن اللہ نے نہیں چاہا. گوالیار کے قلعے میں بند کرا دیا. گوالیار کے قلعے میں جتنے تھے اندر بند، ہندو بھی اور مسلم بھی، ان کے لیے تو اللہ کی نعمت آ گئی، اللہ کے ولی آ گئے. جتنے غیر مسلم تھے مسلمان ہو گئے، جتنے مسلمان تھے انہوں نے توبہ کر لی، سارے نمازی بن گئے، سارے دیندار بن گئے، سارے اللہ کے نیک بندے بن گئے. 1.5 سال میں گوالیار کی جیل میں جتنے بند تھے ان کی تو کایا پلٹ ہو گئی.
گویا اللہ تعالی نے گوالیار کے قلعے کے جتنے لوگ تھے ان کو فیض پہنچانے کے لیے حضرت امام ربانی کو وہاں پہنچا. بادشاہ کو بشارت ہوئی، جہانگیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. آپ نے اس کو ڈانٹا، تم نے ہمارے اتنے ولی کو، نیک بندے کو بند کر رکھا ہے، ان کو کھولو، چھوڑو. بادشاہ نے چھوڑ دیا. چھوڑ کے کہنے لگا کہ ان کو خانقاہ میں جانے نہ دینا، ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے ہم، اپنی فوج میں رکھو، ان کو اپنی فوج میں رکھو، جیل میں سے نکال لو لیکن دربار کی جیل میں رکھو، فوج میں رکھو. تو کئی سال حضرت مجدد الفسانی دربار میں، بادشاہ کے دربار میں لشکر میں رہے اور آپ پر کڑی نگرانی رہی. لیکن نگرانی تو رہی، یہ نہیں پتہ لگا کہ دربار میں رہنے کی وجہ سے جہانگیر کو امام ربانی کی صحبت نصیب ہو گئی. اور شاہجہاں بادشاہ اور اورنگزیب اور خاندان کے سارے لوگ دربار میں حضرت کے عقیدت مند ہو گئے. اور جہانگیر نے توبہ کر لی اور دین الہی کو ختم کر دیا اور مسجدوں کو کھلوا دیا اور شریعت کو جیسی تھی ویسا ہی اعلان کر دیا اور کتے اور خنزیروں کو نکلوا دیا اور کہا جو شریعت مذہب اسلام پہلے تھا وہی رہے گا. آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. تو جہانگیر جب توبہ کر لی اس نے، تو پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو سرہند کی خانقاہ شریف میں جانے دیا، ورنہ پابندی تھی نہیں جائیں گے. اور اس بہانے حضرت کی صحبت مل گئی بادشاہ کو، اور اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی فیض باطنی سے، اپنے روحانی فیض سے بادشاہ کے دل کو بالکل پاک اور صاف کر دیا. آج جو آپ کو یہ مسجدیں اور درگاہیں اور خانقاہیں اور شاندار مسجدیں نظر آ رہی ہیں، اگر ناجائز قبضے نہ ہوتے تو آپ کو مسجدیں بہت نظر آتی. دلی میں بہت مسجدیں ختم ہو گئی. تو یہ سب خواجہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا فیضان ہے کہ اتنی عالی شان مسجدیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا فیضان ہے. اور انہوں نے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر اپنے مریدوں کو اور اپنے خلیفاؤں کو بھیجا. آپ پڑھ کے دیکھیے نقشبندی سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچا، دور دور بھیجا. اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان قیومیت ہے. شان قیومیت وہ ہے کہ کسی کے پھانس بھی نہیں چبھی، کسی کا خون بھی نہیں بہا، کسی کو برا بھلا بھی کہنا نہیں پڑا، کوئی انقلاب بھی لانا نہیں پڑا، کوئی جلسے جلوس بھی کرنے نہیں پڑے، کچھ نہیں کرنا پڑا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے مریدوں کو جمع کر کے جلوس جلسے نہیں کرائے، بڑے بڑے جلسے نہیں کرے، تقریریں نہیں کری، کچھ نہیں کرا. اکیلے ذات، اکیلے نے اپنے روحانی فیضان سے بادشاہ کی کایا پلٹ کر دی، بادشاہ کے درباریوں کی کایا پلٹ کر دی. ہم لوگ تو پڑھتے نہیں
ورنہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی جو مکتوبات شریف ہیں، خط جو حضرت مجدد صاحب جو خط لکھا کرتے تھے، وہ جو مکتوبات شریف ہیں، خطوط آپ کے پڑھ کے دیکھیے، آپ سب موجود ہیں، جو بادشاہوں کی لڑکیوں کو، بادشاہوں کے درباریوں کو، وزیروں کو، اور جو وہاں کے دربار کے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کو خط لکھتے تھے اور ڈانٹتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، دین کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اللہ نے تمہیں اس لیے بٹھایا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ یعنی ڈرے نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرے نہیں، جو اعلائے کلمت اللہ کے لیے جو صدائے حق تھی اس کے اندر انہوں نے کوئی کسی بھی طرح سے سمجھوتا نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کا فیضان جاری ہے، اور لال قلعے کی جو بنیاد رکھی گئی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے تھے بڑے خواجہ محمد معصوم، ان کے ہاتھوں رکھی گئی، اور حضرت خواجہ معصوم کے جو صاحبزادے تھے خواجہ سیف الدین، وہ دربار کے اندر بادشاہ کے یوں سمجھیے اصلاح اور ہدایت کے لیے بادشاہ کی درخواست پر رہا کرتے تھے، درباریوں کو نیک راستے پہ لانے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے، جب آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا، اور آج بھی ان کا فیضان ہے۔